وائلنس کا جو ایشو ہے, آئی وڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دا ٹو آسپیکٹس آف دی ایشو آف وائلنس. اس میں ایک ہے کیوریٹیو اور ایک ہے پریونٹیو. اٹس ویری گڈ کہ ہم نے بہت سے اینگل سے اسپیکرز کی بات سنی. جو پریونٹیو ہے اس کو فوراً اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہے تو اب ہم اس چکر میں نہیں رہیں گے او ہو یہ تو نہیں پھینکنا چاہیے, وہ بات کی بات ہے, اب تو پھینک دیا ہے, سو لہٰذا امیڈیٹلی اس کو اٹینڈ کرو. تو یہ تو اس کی ہے کیوریٹیو سائڈ. اور جو پریونٹیو سائڈ ہے اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں جو کہ ہم نے ابھی کافی ڈسکس بھی کی ہیں, اور اس میں ایڈوکیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں, اس میں جرنلزم بھی آ جاتی ہے, اور اس میں باقی جو لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. بڑے اچھے اچھے سجیشنز ہمیں ملے ہیں اس ساری بات میں. سو بات یہ ہے کہ میں 3 پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ امیڈیٹ اسسٹنس ملنی چاہیے جو کہ میڈیکو لیگل ہے جب بھی کوئی سانحہ یا ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی جو ہے وہ ایڈوکیسی جو ہے وہ ہر وقت چلتی رہنی چاہیے, کیونکہ اسی سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے حقوق کیا ہے, آپ کے فرائض کیا ہے, آپ نے ایسی بات اگر ہو جاتی ہے وائلنس تو کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے. سب نے اگر جب ہم گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب بہت اچھا ہے لیکن کم ہے, نیڈ زیادہ ہے اور ہماری جو سروسز ہیں وہ کم ہے. ایک تو یہ بھی آسپیکٹ ہے, تو اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سیکنڈلی یہ جو ہمارا ہے نا امپلیمنٹیشن آف لا, یہ سب پوائنٹس میں یہ پوائنٹ ابھر کے آیا ہے کہ چلیں یہ سارے لاز بنانا میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو ہم کمرے میں بیٹھ کے اپنا ڈیسک ورک کیا چلیں, اول تو کسی کو ٹائم ہی نہیں ہے. لائک اٹ ویری نائسلی اسٹارٹیڈ کہ جی وہ تو میوزیکل چیئرز ہو رہی ہیں, اب جتنا مرضی ہم کوشش کریں کہ کسی ایشو کو میں پالیٹکس کو لانے کی نہ کوشش کریں, ہم لاتے بھی نہیں ہیں, بٹ کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے ساری چیزیں جو ہیں. ایک اور بات ہے کہ جو ہماری اسٹیٹسٹکس آتی ہیں وہ اسٹیٹسٹکس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں لیکن وہ اس سے بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ رپورٹنگ ہی نہیں ہو رہی. جب رپورٹنگ نہیں ہوگی تو ہمیں کیا پتا, ہم کہتے ہیں اچھا جی اب وائلنس کے کیسز اس مہینے میں 100 ہوئے ہیں, تو وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں. واٹ اباؤٹ دا کیسز جو ہو سکتا ہے 500 اور ہو گیا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو پالیسی جب بناتے ہیں عام طور پہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپڈ معاشرے ہیں اس میں اسٹیٹسٹکس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ اچھا جی وی آر لیکنگ ان دس آسپیکٹ, اس پہ توجہ دو, وی آر ڈوئنگ گڈ آن دیٹ آسپیکٹ, اس پر ذرا ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اسٹیٹسٹکس کو بھی امپروو کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ہیلپ لائن کی بات ہوئی, اس میں یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ اتنی ساری ہیلپ لائنز ہیں اور ساری آپریٹیو نہیں ہیں. کچھ ایسا سسٹم اگر ہو جائے کہ ایک ہیلپ لائن ہو, ایک نیشنل ہیلپ لائن اینڈ دین پروونشل ہیلپ لائنز, تو کوئی وہاں سے اٹھائے پہلے تو اول تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں, تو اٹھائے اور وہ پھر مسئلہ سننے کے بعد پھر جہاں کہیں ریلیونٹ ہے وہاں پہ اس کو وہ بھیج دیں, انسٹیڈ آف یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں جی کس, اور پھر وہ یاد بھی رہے گی اگر ہم ایک ہیلپ لائن ہوگی. اب بے شمار ہیلپ لائنس ہیں, کچھ این جی اوز نے کھولی ہوئی ہیں, کچھ گورنمنٹ نے کھولی ہوئی ہیں, تو ایک اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی جو پولیس کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ رپورٹنگ جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے, آئی کوائٹ اگری ود دیٹ, لیکن اس میں میں صرف پولیس کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گی. آئی تھنک اس میں جو ہماری بہن جو میڈیا جرنلزم انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس کا بھی ہاتھ ہے. جب یہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں جو چیز میڈیا میں آ جاتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا ہی پڑتا ہے. اینڈ فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ ساری گفتگو جب ہم آئے دن سنتے ہیں, ویری گڈ انیشیٹوز دو, تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, بٹ who will bell the cat, یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کون پکڑے گا. بہرحال I will end this on an optimistic note and I'll say کہ in spite of the political musical chairs جو کہ رہتی ہیں اور رہیں گی اور hopefully کم ہو جائیں گی, امید رکھنی چاہیے, but we have to keep the issues
alive and keep on discussing it. تو اس کا بہت کریڈٹ میں آج کے سیشن کو بھی دوں گی کہ یہ جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے انیشیٹو لیا اور یہ انہوں نے اس وقت ہم سب کو بلایا اور ویری گڈ ریپرزینٹیشن فرام آل کنسرن ڈپارٹمنٹس. تھینک یو ویری مچ.